چلیں شروع کرو. السلام علیکم جی. شروع کرتی ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ راجعون. کیونکہ آج اس کورٹ میں عدل و انصاف کا قتل ہوا ہے. انتہائی بے رحمی سے ہوا ہے. ہوا کیا، میں آج کے تھوڑے سے مناظر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ابھی خان صاحب سیکشن 342 CRPC کرمنل کوڈ، اس کے تحت اکیوز جو ہیں اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کراتے ہیں. اینڈ میں خان صاحب ابھی اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا رہے تھے، جج صاحب اٹھ کے چلے گئے. آدھے گھنٹے کے بعد وہ آئے. انہوں نے خان صاحب کو کہا جلدی سے ریپ اپ کرو. انہوں نے ریپ اپ کی اپنی سٹیٹمنٹ. اس کے بعد جج صاحب نے فرمایا میں آپ کو نہیں، انہوں نے پہلے انہوں نے کہا خان صاحب سائفر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی PM آفس میں. اسی سانس میں انہوں نے فرمایا کھڑے ہو کر کہ آپ کو میں دونوں کو 10 سال کی قید سناتا ہوں، اور بھاگ گئے. ایسے دوڑ لگائی جیسے دبا کے بھاگے ہیں. کوئی ٹرین پکڑنی تھی. بھاگ گئے وہاں سے. ٹھیک ہے جی، انتظار کرتے رہے. میرے والد شاہ محمود قریشی کہتے رہ گئے سر ابھی تو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کرائی. سر میری 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی، آپ نے کیسے ججمنٹ دے دی ہے؟ کہاں گیا انصاف؟ شور مچ گیا کورٹ میں کہ جی انصاف نہیں ہو رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنی بے حرمتی لا کی ایک جج کے ہاتھوں کبھی سوچا نہیں تھا. کبھی آپ نے لیگل ہسٹری میں پاکستان کی ایسا کیس نہیں دیکھا ہوگا، ایسا کیس سنا نہیں ہوگا. آج میرے والد نے خود اپنے الفاظ سے فرمایا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی چلا، بہت سنگین تھا، بہت مشکل تھا، غلط ہوا، لیکن یہ تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. اچھا جی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی، جج صاحب بھاگ گئے، جج صاحب کا عملہ چلا گیا. اب ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، 12:30 سے تو انہوں نے دے دیا تھا اپنا ججمنٹ. تب سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آرڈر پیش کیا جائے، ہمارے ہاتھوں میں آرڈر دیا جائے، آرڈر کی کاپی، جو کہ ہمارا قانونی حق ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی جج تو گھر پہنچ گئے ہیں اور ان کا عملہ بھی چلا گیا ہے، آپ کو کاپی نہیں مل سکتی، سوری. جب تک آپ سائن نہیں کریں گے تو ویسے ہی آپ کو نہیں ملے گی. اب سائن اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ میں ایک ایرر ان لوگوں نے لکھ دیا. جب تک وہ ایرر سائن نہیں ہوتا اور ٹھیک کریکٹ نہیں ہوتا تو کاپی کی بھی سگنیچرز نہیں ہو سکتے. اب ایک اور مطلب مذاقیہ بات ہے، کہہ دیتی ہوں آپ سے، جو میرے والد کے اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل تھے، 2 بڑی مزے کی باتیں ہوئیں. پہلی بات، انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ سر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ابھی یہ اسٹیٹ اپوائنٹڈ لائر ہے، یہ ہمارا لائر نہیں ہے. اس نے کہا ہم نے کبھی ایسی زیادتی نہیں ہوتے دیکھی. اچھا جی یہ بھی کہہ دیا انہوں نے. نکلتے میں نے ان سے کہا آپ تو لائر ہیں، آپ کو تو فراہم ہو جائے گی کاپی، تو مجھے کیسے ملے گی؟ اپنا کوئی کانٹیکٹ دے دیجئے. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں آج کے بعد میرا ان سے یعنی کہ میرے والد سے اور سائفر کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ بھی بھاگ گئے. ڈیفینس لائر ہے. اب میں لائر تو نہیں ہوں، میں تو سیاستدان بھی نہیں ہوں، میں کس طرح کاپی لوں؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، قوم سے، مجھے بتائیں میں کیسے کاپیز لوں؟ اب ہم آگے کس طرح اپنی قانونی جو ہے عمل چلائیں؟ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنی. خان صاحب بھی حیران، ہم بھی حیران. پتہ تھا کہ اسی طرح کی کوئی ججمنٹ آئے گی. یہ ہمیں کل سے جو رویہ دیکھا جا رہا ہے اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ کنوکشن بھی آج ہونی ہے اور کچھ ہونا بھی ہے مزید. آج جب میری والدہ اور میں صبح آئے تو رائٹ گیئر میں پولیس کھڑی ہوئی تھی. ہم 3 عورتیں، چلیں آج 4 ہو گئیں، ہم 4 عورتیں ہیں. اتنی خطرناک ہیں کیا کہ رائٹ پولیس بلانی پڑ گئی. مجھے تو نہیں معلوم تھا میرے میں اتنا خطرہ ہے یا اتنے خطرے کی گنجائش ہے، آج پتہ چل گیا. تو آج جو ہے نا، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور ہاں ہنسی بھی آتی ہے کہ نہ قانون رہا، نہ عدل، نہ انصاف، نہ اس کی گنجائش. بس ایک شوق ہی رہ گیا انصاف کا. لیکن ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں، ہم مزید ضرورت پڑے گی تو سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ہم بازی نہیں ہاریں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے. یہ ہم جنگ جیت کے رہیں گے اور انشاءاللہ
8 फरवरी को आपको नज़र आएगा। जाने से पहले एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ जो कि खान साहब और शाह साहब ने कही है, मीडिया के जो भाई अंदर हैं उनसे तो ऑलरेडी कह चुके हैं, उनके अल्फाज में भी दोहरा देती हूँ। जितने भी पीटीआई के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं पीटीआई से और अपने कप्तान और नायब कप्तान से, और मज़ीद जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश है पुरअमन रहिए। आपने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, आपने एहतजाज भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। 8 फरवरी को आपने वोट डालना है आपका पीटीआई के लिए, आपका एहतजाज ये आपका जवाब होगा 8 को वोट के जरिए। तो वोट के बदले ही हम लेंगे। और जाते जाते आपको कहूँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी का बदला वोट 8 से। फरवरी को। यही जमहूरी तरीका है और इन्हीं जमहूरी तकाज़ों को हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में है, ईमान है दिल में, दिल साफ़ है, नीयतें साफ़ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह जो है हमें इसका सिला देगा। आमीन। बहुत शुक्रिया। गौहर खानम।